بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ اچھا، یہ جواب وہ اصل میں دے رہے ہیں اہل سنت کے صوفیوں کو، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو جواب دے رہے ہیں مرزا صاحب وہ اہل سنت کے صوفیوں کو دے رہے ہیں، اہل سنت کے دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے فکر اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے کہتے ہیں وہ بندہ لبو کیڑا جے جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آیا، وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ یہاں سے آپ ایک چیز ہے کہ اس کو آپ نے یعنی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ امپورٹنٹ ہوتا تو خداوند کریم اس کی تعریف بیان کرتا، لیکن سلمان علیہ السلام نے تو آگے یہ فرما دیا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو شاید غور سے اس آیت کو پڑھا نہیں ہے، وہاں لفظ کیا تھے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کتاب میں سے علم رکھتا تھا، تو خدا نے توصیف بیان کر تو دی، یہ کہہ رہے اگر امپورٹنٹ ہوتا تو تعریف بیان کرتا، تو تعریف تو بیان کر دی، تو اگر امپورٹنٹ ہوتا کا مطلب کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپ نے کس عنوان میں کہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، بے شمار انبیاء کے جو ہمیں پتہ ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر انبیاء آئے ہیں، تو ان انبیاء کے نام نہیں لکھے، کیا وہ امپورٹنٹ نہیں تھے اللہ کی نظر میں؟ پوائنٹ کیا پنجتن پاک یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ جو پنجتن پاک ہیں، امام علی علیہ السلام ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے نام کیا قرآن میں آئے ہیں؟ کیا میرے صاحب کی نظر میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گے؟ ٹھیک، چلو میرے صاحب کی نظر میں شاید وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہوں، لیکن انبیاء تو بے شمار ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، تو کیا اللہ نے سب کے نام لیے؟ یہ نہیں، خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا، لیکن خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، اصحاب کہف کا بھی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں لیا جی کیا بات ہے جی، لیکن امپورٹنس دی ہے نا، تبھی تو پوری سورہ کہف نازل کی ہے ان کے لیے۔ کیا بات ہے، امپورٹنٹ یعنی نام ضروری نہیں ہے، کیا بات ہے، پوری سورت کا نام ان کے واقعے کے نام پہ رکھ دیا، لیکن نام نہیں لینا، نام نہ لینا لازمی نہیں ہے کہ چیز اللہ کی بارگاہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے صاحب کا علمی لیول چیک کیجئے قرآن کے بارے میں۔ فضلی ربی آ گیا، قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ، یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا؟ دیکھیں جی، میرا صاحب کا لیول چیک کریں کہ میرے صاحب کہتے ہیں قرآن مجید خاموش ہے کہ یہ جن تھا، یہ انسان تھا یا کوئی اور تھا۔ جن کا تو آلریڈی پہلے نفی ہو چکی ہے، اسی قرآن کی آیت میں اگر آپ غور کریں نا، اسی قرآن کی آیت میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آیت آپ کو، اسی قرآن میں آپ دیکھیں گے، اسی قرآن میں دیکھیں گے کہ جب انہوں نے کہا نا کیا کہ قال عفریت من الجن، نے سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا تھا نا، وہ اس کا ترجمہ یہ کہ ایک سرکش جن کہنے لگا۔ ایک سرکش جن جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ اچھا تو نہیں سلمان علیہ اچھا، ویسے معذرت کے ساتھ وہ میں ایک بات کر دوں کہ آج کل انجینئر صاحب کی وہ بحث کو چل رہی ہے اسی آیت کے ذیل میں نا،
تو وہ بریلویوں سے ان کو بحث چل رہی ہے کہ ان کا وہ یہ ہے کہنے کا کہ افریت ہے نا، اس کا مطلب سرکش نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث نہیں ہوتا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ احمد رضا خان نے ترجمہ کیا تھا ایک جگہ، افریت کا ترجمہ اس جگہ انہوں نے خبیث کا کیا تھا. تو آج کل ان کی یہ بحث چل رہی ہے. سر یہ جو ہم ترجمہ دکھا رہے ہیں نا، یہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے. یعنی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جونا گڑھی صاحب نے ترجمہ کیا اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، وہ سرکش ہی کیا ہے، افریت من الجن. ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، لیکن یہ ضمن میں نے ایک بات کر دی کہ انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے. ہاں جی، میسا یہ بھائی پوائنٹ جعفر شاہ صاحب کلیئر ہو جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا اس میں ذکر نہیں آیا کہ وہ جن تھا، انسان تھا، کیا تھا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے قرآن سے. جی جی ابھی بتاتے نہیں ہیں قرآن سے ضروری نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، تو اب وہ بندہ وہ بحث کرتا رہے کہ وہ کون تھے تو کیسے تھے. وہ روایات میں صریح طور پہ آ گیا ان کا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، تو بات ختم ہو گئی. وہ صرف قرآن میں دیکھنے کو تو یہ تو اللہ جی جی بتا دے تو وہ مقصد. دیکھیں قرآن میں جو قرآن کا اسلوب ہے، اگر فرشتہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو بہت واضح کر دیتا ہے. تو میرا فرشتہ تھا. قرآن نے کہیں ایسی جگہ استعمال نہیں کیا جب اگر فرشتے کا ذکر کیا ہو تو یہ کہا ہو کہ یہ مثلا اللہ عزیز استعمال کیا اس نے. ایسا میری نظر سے نہیں گزرا. جہر بھائی آپ کی نظر سے گزرا کیسی کوئی آیت؟ ذہن میں نہیں ہے میرے ایسا کچھ. نہیں میرے ذہن، میں نے بہت کوشش کی ہے اس معاملے میں سرچ کرنے کی، تو مجھے ایسی چیز نہیں ملی. اللہ عزیز جب بھی استعمال کیا گیا لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، عوام کے لیے استعمال کیا ہے. قرآن ہے وہ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے نا، تو لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے جب کہا گیا ہے تو کتاب کا جو علم ہے نا، من الکتاب یہاں پہ لفظ ہے، اندہ علم من الکتاب، تو یہاں پہ کتاب میں سے کچھ ان کا پاس علم تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرے صاحب کہتے ہیں کہ جو علم کتاب ہے وہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا ہے. یہ میرے صاحب کی جہالت آپ دیکھیے گا اس بارے میں. یہاں پہ بھی میرے صاحب نے بوگی ماری ہے، لیکن وہ آپ کو ویڈیو سناتے ہیں آپ کو، تو پھر واپس آتے ہیں اس طرح. پہلے تو بات ہے کہ جن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن جو ایک سرکس جن تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں مانندار بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جن نے کہا تھا. اور اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. پھر کہتے ہیں اب اس شخص نے کہا، جب اب دوسری طرف آ گیا اللہ جی، اس کا مطلب جن نہیں ہے نا، یہ جن نہیں ہے. اب کیونکہ اس کی کیسے پتا چلا کہ جن نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اور کم ٹائم دے دیا. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں تو میں لے آؤں گا، جو جن نے کہا تھا. تو اب جو اس شخص کی بات ہو رہی ہے نا، اس شخص نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا شخص ہے، اب جن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ میرے صاحب کی نہایت ہی یعنی کہ قیاس رائے ہے، تفسیر بالرائے ہے. حالانکہ علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن کے مفسرین نے جس پہ بحث کیا ہے وہ کون تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. ٹھیک ہے، تو جب روایات میں موجود ہے یہ بات، تو میرے صاحب کو قیاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ میرے صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو بات ثابت ہوگی نا کسی انسان سے، ایسی کرامت ثابت ہو جائے گی. تو میرا عقیدہ جو میرا عقیدہ توحید ہے نا، جس کو مفتی ہمدرد صاحب شیطانی عقیدہ کہتے ہیں، شیطانی توحید کہتے ہیں، وہ بسم ہو جائے گا. اصل میں مرزا صاحب کو اس بات کا ڈر تھا، اب وہ اس بات کا دفاع کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کیا بیان کرتے ہیں آگے. کہا وہاں پہ ایک شخص تھا، خود ہی کہہ دیا اب یہاں پہ ایک شخص تھا. تو اللہ شخص کس کو خطاب کرتا ہے؟ انسانوں کو کرتا ہے نا. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں اس میں کہ ہمارے پاس صحیح روایات ہیں، تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس صحیح روایات ہیں. آصف بن برخیہ ہے، ان کا نام بھی صحیح روایات میں ہے. وہ انسان تھے، سلمان علیہ السلام کے وصی تھے. ہمارے پاس صحیح اور صحیح روایات میں یہ مضمون ہے. لیکن پاس کتاب کا علم تھا. جی، قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، قرآن کی روح سے کتاب کا علم کس کو دیا جاتا ہے؟ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میرے صاحب کا ایک نہ قرآن فہمی کے معاملے میں، یعنی کہ قرآن کا علم نہیں میرے صاحب کو. سورہ رات کی آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں میرے صاحب کو کوئی بتا دے کہ اس کو پڑھ لینا، بلکہ ہم وہ ڈسپلے بھی کرتے ہیں یہاں پہ. میں ڈسپلے وہ والی تو نہیں شاہ صاحب کہ اللہ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بالکل وہی آیت ہے. سورہ رات کی آخری آیت ہے
کہ حالانکہ اہل سنت نے کچھ علماء نے اس کی تفسیر یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، اس سے مراد کون سے؟ اچھا، اہل کتاب ہے، انہوں نے کوشش کی ہے پہلے کتاب ہی تو نبی نہیں ہے۔ کیونکہ ہاں بات سنیں، ہاں جیسے بھی ہو، لیکن ہمارا مدعا وہاں پہ نہیں ہے کہ کون سے ہیں، ان کی تفسیر میں کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے اپنے ذاتی اقوال ہے، کوئی حدیث رسول نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس احادیث ہیں اور متواتر حدیث ہیں کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے۔ ہم اس کو ڈسپلے بھی کرتے ہیں، یہاں پر ڈسپلے کروں اس کو میں؟ یہ ایک بار چلا لیں اس کو، پھر ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اس نہیں طرف چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ پہلے بتا دیتے ہیں نا، میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اسی بات کا ہم کاؤنٹر جواب دے دیں نا، تاکہ جی، ناظرین کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کائنڈلی آگے کریں۔ یہ میں ہاں مثل میں دکھاتا ہوں، ہمارے پاس الکافی یہ کے اندر حدیث موجود ہے، یہ مراعۃ العقول ہے، الکافی کی شرح ہے، جو ٹھیک ہے، اصول کافی ہماری کتاب ہے اس کی یہ شرح ہے، شیخ الاسلام مولانا محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ نے یہ کی ہے۔ اس میں یہ ایک ٹھیک ہے، باب ہے کتاب الحجہ میں، حدیث نمبر 6 ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں وہ ہم ہیں، یعنی آئمہ ہیں، اچھا، آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ نیچے کائنڈلی تھوڑا کیجیے گا شاہ صاحب، اور وہ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں، یہ حدیث پر حکم وہ لگاتے ہیں باقر مجلسی علیہ رحمہ، الحدیث السادس حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حدیث کا متن یہ تھوڑا اور آگے کیجیے گا کائنڈلی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں نا وہ ہم ہیں، وعلی، اور وہ علی علیہ کیا السلام ہے، کیا وہ بات ہے، ہم میں پہلے ہیں اور ہم سب سے بھی افضل ہیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک، کیا بات ہے، تو یہ واہ، جی، اب آپ کائنڈلی تھوڑا نیچے کیجیے گا، یہ حدیث ہے، صحیح سند کی ہے، آیت اللہ سے مسلم بھی اس کو لائیں، اس کی سند بالکل صحیح ہے، یہ احسن الجوابات کتاب ہے، آیت اللہ جعفر عاملی صاحب کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں وہی ان سے سوال ہوا کہ یہ جو آیت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے۔ تو یہ سوال ہوا کہ یہ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو کائنڈلی نیچے اچھا، کیجیے گا، وہ جواب اس کا دیتے ہیں۔ وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام روایات متواترہ جن کے اسناد صحیح ہیں آیت کریمہ کے مصداق حضرت امام علی علیہ السلام ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو آپ کی ذریت سے ہیں۔ یہ تمام روایات ہر قسم کے اشکال کا رد ہیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ناطق ہیں اور ثقلین میں سے ہیں۔ خداوند تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان سے تمسک کریں، ممکن ہی نہیں کہ اتنی کثیر روایات جو سب کی سب صحیح ہیں ان کی تکذیب ہو، اور یہ روایات متواترہ شیعہ طریقے سے بھی ہیں، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی اس کے شواہد پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، اچھا میں آپ کو ایک بتا دوں کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت بیان کی تھی نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ یوز کیا تھا، فرمایا تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ ان میں سے اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا نا، اس کے اللہ اوئے تعالیٰ ہوئے نے ہوئے، کرامت اور طاقت یہ بتائی کہ وہ ہاں ہاں، جن سے بھی زیادہ طاقت رکھتا تھا، کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت اوئے بلقیس لے ہوئے، آیا جس پر جن بھی قادر نہیں تھا، اور اس کی علت کیا ٹھیک ہے، بتائی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر پا رہا تھا، اس لیے کہ کتاب میں سے اس کے کتاب پاس کا کچھ علم کچھ تھا۔ نہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، مکمل کیا بات، کتاب کا علم ہے۔ نبی خاتم کیا صلی بات، اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کرے۔ تو ان کے پاس تو کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کیا بات، کتاب میں سے علم تھا اس کی اگر یہ طاقت ہے تو اندازہ لگائیے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کی بنا پر ان کے پاس کتنی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی ہے۔ اور ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر، اخبار احاد نہیں ہیں، ان کو رد نہیں کہ قطعی ہیں، قطعی الصدور ہیں، متواتر ہیں ہمارے پاس۔
کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے معجزات دکھائے. لہٰذا اگر وہ سلمان علیہ السلام کے سامنے جو شخص کھڑا ہے، سلمان علیہ السلام اس کو صاحب کرامت سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ایاک نستعین کی وائلیشن نہیں ہوتی. تو ہم جب ائمہ معصومین علیہ السلام سے کچھ طلب کرتے ہیں کیا تو ہم بات انہیں ہے. خدا سے بے نیاز جان کر طلب نہیں کر رہے ہوتے، ہم مقام تفویض میں طلب نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے یہ ایاک نستعین کی وائلیشن نہیں ہوتی. تو کائنڈلی آپ ویڈیو آگے پلے کر دیں. ایک منٹ، ویڈیو پلے کرنے سے پہلے مطلب یہ جو انجینئر صاحب نے بات کی ہے کہ صرف جو ہے قرآن کا علم یہ صرف انبیاء کو ہوتا ہے، علم الکتاب، تو یہ تو شاہ صاحب نے جو روایت دکھائی ہے اس سے تو پھر یہ بڑا مطلب بہت ضعیف بات کی انجینئر صاحب نے، بہت مونگی ماری. یہ قرآن سے ثابت ہے نا. اگر ہم فرض ہاں کرتے ہیں ہم اپنی ابھی آپ نے وہ ہم روایت اپنی دکھائی ہے، آیت دکھائی ہے، سوری. جی جی. میں یہ تو ہم نے اس آیت کے بارے میں شیعہ حدیث نہیں ہے دکھائی ہے نا. ہاں اگر ہم اہل سنت کی بھی تفاسیر دکھاتے ہیں نا تو ہاں وہ ہاں. بہت لمبا کام ہو جائے گا. لیکن قرآن کی آیت میں تو کم از کم لکھا ہے کہ ایک اے نبی تمہاری گواہی کے لیے ایک میں کافی، ایک میں اللہ ٹھیک ہے. کافی ہوں، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اب تو جو یہ بھی ہو، قرآن کی مصداق جو بھی ہو، جو بھی ہو، مصداق جو بھی ہمارا مصداق سے ہمارا یعنی پتہ ہمارا چل گیا انبیاء تعلق کے بھی ہے. علاوہ لوگوں کے پاس بھی کتاب کا علم ہو سکتا ہے، اور ان کا یہ رسول دعویٰ خدا، قرآن سے ہی رد ہو گیا. ہاں تو رسول ٹھیک ہے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ ٹھیک ہو گیا. نبی تو اس وقت تھا ہی نہیں نا. تو میرے صاحب کا یہ جہل جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا کہ میرے صاحب کو قرآن کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. وہ اپنے جو شیطانی عقیدہ ہے، شیطانی توحید ہے، اس کو دفاع کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں. ممکن ہے وہ پیغمبر ہو، کیونکہ نہیں اللہ یہ نبی. شروع میں فرما رہے تھے میسا بھائی ہاں جی. کہ اگر شاہ وہ صاحب کوئی تھوڑی ویڈیو امپورٹنٹ پیچھے سے آدمی چلائیں. ہوتا نا. معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب، میں معذرت چاہتا ہاں ہوں، ویڈیو نہیں آئی، تھوڑا جی سا اگر پیچھے سے چلا دینا تو ویڈیو جب بھی آپ پلے ہاں کیا کریں تھوڑا سا پیچھے سے چلا دیں. یہ چلا رہے تھے، دیکھیں جی. وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ ہاذا من فضل ربی آ گیا. قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ. یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، پیغمبر تھا. کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، این ممکن ہے وہ پیغمبر ہو. یہاں پہ کائنڈلی کیونکہ روکیے گا میسا بھائی. انہوں نے پیچھے ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ اگر وہ شخص کوئی اہمیت کا حامل ہوتا نا تو خداوند کریم اس کی ہاں تعریف بیان کرتا. اب یہاں پر وہ ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے وہ نبی ہو. تو مجھے بتائیے نبی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. تو یہ تو پیچھے کہہ رہے تھے کہ وہ شخص اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے. اگر اہمیت کا حامل ہوتا، اگر وہ بندہ امپورٹنٹ ہوتا تو خدا اس کی کچھ صفات بیان کرتا. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے نبی ہو. تو نبی ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ بندہ اتنے اہمیت کا حامل ہی نہیں تھا؟ اگر ہوتا تو پھر خدا یہ بھی بیان کر دیتا اور وہ بھی بیان کر دیتا. جی شاہ صاحب. ایک وقت میں کئی پیغمبر اگلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے. این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو. میں حدیث ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ ہو جاتی تھی. مادر ذات اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی. روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی. تو یہاں پہ بھی سلمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہو. یہ قیاس چیک کریں. یعنی میسم بھائی ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ مقام وسیلہ میں جو فرشتے ہیں نا یہ مددگار ہے، اس کا مطلب ہے. ہاں یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ذریعے مدد کی نا اللہ نے، یعنی کہ وہ مددگار تو ہے نا ایک لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ مقام وسیلہ میں نا اصل میں تو حقیقت میں تو خداوند کریم کی ذات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میرے مددگار ہیں تو اسے پوچھا جائے گا کیسے وہ کہ مقام وسیلہ میں ہے، تو اس میں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے. یہ تو جیسا خود کہہ رہے وہ تو فرشتے غیر اللہ ہے نا. مقام وسیلہ میں وہ مددگار ہے، وہ تو ابھی جیسا خود مان رہے ہیں نا وہ ان کے ذریعے مدد کی گئی نا، یعنی کہ وہ وسیلہ بنے اس مدد کا. تو غیر اللہ مقام وسیلے میں مددگار ہو سکتا ہے. بہترین ہو گیا. جی آگے چلاتے ہیں. اہم ممکن ہے. اور امام فخر الدین رازی المتوفا 606 ہجری جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے، انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی تفسیر کبیر. اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے، میرے صاحب اس بات کا انکار کر چکے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. سوری وہ نبی ہو سکتے ہیں. سوری انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے گا میرے صاحب
اس کو کیا کریں؟ وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے. سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ. اچھا اب ان ساروں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ. صوفیوں کے امام، اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں. اب اگر وہ سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو سارے بابے ختم. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے علمی طور پہ بات کر، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی. قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ تو مرزا صاحب اگر ان کی یہ تفسیر فٹ نہیں بیٹھتی آپ والی کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا. اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع. اچھا یہاں پہ انسان لفظ کہہ دیا میرے صاحب نے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ لفظ انسان انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن اب وہ 90 ڈگری کا وہ یو ٹرن لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کیسے انہوں نے بدلنا ہے. دیکھنا یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی. شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں میرے صاحب نے یہاں پہ ایک لفظ کہا ہے کہ شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. پھر میرے صاحب کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ جی یہ سوال بنتا ہے نا میرے صاحب سے. جی جی میرے صاحب کے جی جو اسٹوڈنٹ ہیں شاہد اللہ کے چوہے، وہ اپنے استاد سے پوچھیں کہ استاد صاحب جو کمالات ہوتے ہیں اگر نہ ہوں تو پھر شان کہے زیادہ ہوتی ہے، اور شان زیادہ ہونے کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ جی یہ پوچھنا چاہیے ان کو. ہاں ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیٹس کیا ہے شان زیادہ یا کم ہاں ہونے کا؟ تو یہ تھی میرے صاحب کی ایک ویڈیو. اب ہم چلتے ہیں میرے صاحب کی دوسری ویڈیو کی طرف. اچھا یہ میسم بھائی ابھی ہم جی اس پہ اس پہ تھوڑا اختصار کر لیں کہ ہاں ہم نے ہاں یہ ویڈیو اس سے چلا دی کہ کل کو یہ نہ کہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انجینئر صاحب نے بھی اس پر اپنا ایک ریکارڈ کروایا ہوا تھا تو انہوں نے اس بارے میں ڈسکشن نہیں کیا. ہم نے بتا دیا کہ ہم نے جو استدلال کیا ہے نا انجینئر صاحب نے، آگے وہ صوفیوں کے بارے میں شروع ہو جائیں گے. یعنی آج جو بریلوی طبقہ وہ پیر مان رہے ہیں نا وہ ان کی رد کرتے ہیں، آگے اس سے ہمارا لینا دینا ظاہر نہیں، ہمارا عنوان وہ نہیں ہے. تو آج آپ نے ان کے منہ سے پوری شاید کے بارے میں تبصرہ سن لیا. ہم نے جو استدلال کیا تھا کیا اس استدلال کا رد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایون یہ فرماتے ہیں کہ وہ سلمان علیہ السلام خود تخت لے آئے نا، اگر یہ بھی تفسیر وہ خود فرماتے ہیں قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن اگر بالفرض کل کو یہی تفسیر کرتے کہ نہیں وہ سلمان علیہ السلام ہی تخت لائے تھے، تو اس بات اوپر سے پھر بھی وہی کی وہی رہے گی کہ جب انہوں نے تخت طلب کیا تھا نا تو انہوں نے طلب غیر اللہ سے ہی کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے طلب کرنا شرک نہیں ہے، طلب کرنا وائلیشن نہیں ہے ایاک نستعین کی. ہمارا استدلال وہاں پر ہے. باقی انجینئر صاحب نے جو اس بارے میں بتایا ہم نے سب کو سنا دیا انشاءاللہ.